ذی الحجہ کے مہینے میں بہت غمزدہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور ہر وقت توجہ اللہ، رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے ایک ٹھنڈی آ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے کہ ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں، معلوم نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں اس وقت بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہوگا، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ دل تڑپتا تھا کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا، جسم گھر میں ہوتا تھا اور دل حجاج کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا۔ بیان آپ عالم انفارمیشن دل کہہ رہا ہوتا تھا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا، اے اللہ کل آپ کے در پر آپ کے عاشق اکٹھے ہوں گے میدان عرفات میں، اجازت ہو تو میں بھی ان عاشقوں میں آ کے شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی تمنا ہر مومن کے دل میں فطری طور پہ ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ مگر حج پر جانے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا، یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے، حرم میں احرام باندھ کے صاحب اسرار بن جاتے اگر یہ سب گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ نبی اسلام جب حج پر تشریف لے گئے بیان آپ عالم انفارمیشن تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں جہاں جہاں سے جو انبیاء گزرے تھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھلک دکھا دی، وہ منظر دکھا دیا۔ آج ویڈیو دیکھتے ہیں نا آپ کہ جی یہ ویڈیو ہے فلاں موقع کی، اللہ نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اپنے محبوب کو دکھا دی کہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام یوں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو آدم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو حج پہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آنکھوں سے کشفن دکھا دیا۔ اس کے لیے دعائیں مانگیں، اور جب کسی حاجی کو رخصت کرنے کا موقع آئے تو خوب اس کو دیکھیں، آنسو بہائے کہ یہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے، میں حج تو نہیں کر پایا مگر جب یہ واپس آئے گا تو میں حاجی کو آ کر دیکھوں گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں میرے اوپر تنگی کے حالات تھے تو میں حج پہ نہیں جا سکتا تھا مگر میں حاجی کیمپ چلا جاتا تھا، اور جو حجاج رخصت ہو رہے ہوتے تھے میں ان کو آنسوں سے الوداع کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ پھر اللہ نے ہمارے شیخ کے لیے بھی حرم کے راستے کھول دیے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آتے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا چاہتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں۔ تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر سال جب حج کا موقع آتا کہیں نہ کہیں سے حضرت کو حج کی دعوت ملتی کہ جی ہم ٹکٹ بنوا دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آپ جائیں حج کر کے آئیں۔ زندگی کے 27 سال حضرت زندہ رہے اور آپ نے اس کے 27 سال اس کے بعد 27 مرتبہ حج ادا کیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے بیان آپ عالم انفارمیشن چینل کہ جب وہاں جاتے تھے تو صدیقی نسبت تھی، سیدنا صدیق ان کی اولاد میں سے تھے، جب ان کو سلام پڑھا کرتے تھے تو سلام کا جواب سنا کرتے تھے وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ ساری زندگی سلام پڑھتے تھے، جواب سنتے تھے، جواب سنتے تھے۔ جب آخری مرتبہ حج کیا تو سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور جو بیٹے کہا کرتے تھے وہ نہیں کہا گیا، تو حضرت کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ اب مجھے لوٹ کے نہیں آنا، یہ میں آخری حج ہوں جو کر کے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ حاجی جب لوٹ کے آئیں تو آپ ان کو جا کر ملیں، محبت کا اظہار کریں،
ان سے حج کے حالات پوچھیں، حسرت سے ان کا چہرہ دیکھے۔ میں اگر بیت اللہ کو جا کے نہیں دیکھ سکا، یہ بندہ تو دیکھ کے آیا ہے نا، میں اس کو تو دیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی حج کے راستے ہموار فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار کر رہے تھے۔ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں بیان آپ عالم انفارمیشن چینل سے اور ان کے لیے وہ نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ یہ 50 نمازیں تو ٹو مچ ہیں، آپ اللہ کے حضور جا کے عرض کریں کہ اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں، کم کر دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بار بار اللہ کی خدمت میں عرض کی، اللہ نے 50 کو 5 بنا دیا۔ اے میرے محبوب، تیری امت 5 نمازیں ادا کرے گی، میں ان کے نامہ اعمال میں 50 نمازیں ادا کرنے کا ثواب لکھوا دوں گا۔ تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ بھائی انبیاء تو اور بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اسلام کا راستے میں بیٹھ کے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلا کر، کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تھا۔ اب اس ہم کلامی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، رب ارنی انظر الیک۔ اللہ نے فرمایا، نہیں تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طور پر تجلی ڈالی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، مگر انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے، تو میں اگر دیدار نہیں کر سکا تو میں محبوب کے راستے میں انتظار میں بیٹھتا ہوں، وہ اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں گا۔ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ عالم انفارمیشن چینل اسی طرح فرما رہے ہیں، اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے تو جو حج کر کے لوٹیں گے، ہم ان کا ہی چہرہ دیکھیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلایا اور حج کر کے یہ واپس آیا ہے۔ انشاءاللہ جب حج کے دنوں میں دعائیں مانگیں گے اور دل میں تمنا رکھیں گے اور حاجی کو محبت سے رخصت کریں گے اور واپسی پر حسرت کے ساتھ استقبال کریں گے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم مسکینوں کے لیے بھی حج کرنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذی الحجہ کے مہینے میں بہت غمزدہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے اور ہر وقت توجہ اللہ، رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے ایک ٹھنڈی آ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے کہ ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں۔ معلوم نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں اس وقت بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہوگا۔ معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ دل تڑپتا تھا کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا۔ جسم گھر میں ہوتا تھا اور دل حجاج کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا۔ بیان آپ عالم انفارمیشن دل کہہ رہا ہوتا تھا، فرما رہے ہیں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، اے اللہ کل آپ کے در پر آپ کے عاشق اکٹھے ہوں گے میدان عرفات میں، اجازت ہو تو میں بھی ان عاشقوں میں آ کے شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی تمنا ہر مومن کے دل میں فطری طور پہ ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ مگر حج پر جانے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے، حرم میں احرام باندھ کے صاحب اسرار بن جاتے اگر یہ سب گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ نبی اسلام جب حج پر تشریف لے گئے بیان آپ عالم انفارمیشن تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں جہاں جہاں سے جو انبیاء گزرے تھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھلک دکھا دی، وہ منظر دکھا دیا۔ آج ویڈیو دیکھتے ہیں نا آپ کہ جی یہ ویڈیو ہے فلاں موقع کی، اللہ نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اپنے محبوب کو دکھا دی کہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام یوں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو آدم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو حج پہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آنکھوں سے کشفن دکھا دیا۔ اس کے لیے دعائیں مانگیں، اور جب کسی حاجی کو رخصت کرنے کا موقع آئے تو خوب اس کو دیکھیں، آنسو بہائیں کہ یہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے، میں حج تو نہیں کر پایا مگر جب یہ واپس آئے گا تو میں حاجی کو آ کر دیکھوں گا۔ ہمارے حضرت احمد اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں میرے اوپر تنگی کے حالات تھے تو میں حج پہ نہیں جا سکتا تھا مگر میں حاجی کیمپ چلا جاتا تھا، اور جو حجاج رخصت ہو رہے ہوتے تھے میں ان کو آنسوؤں سے الوداع کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ پھر اللہ نے ہمارے شیخ کے لیے بھی حرم کے راستے کھول دیے۔ حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آتے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا چاہتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں۔ تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر سال جب حج کا موقع آتا کہیں نہ کہیں سے حضرت کو حج کی دعوت ملتی کہ جی ہم ٹکٹ بنوا دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آپ جائیں حج کر کے آئیں۔ زندگی کے 27 سال حضرت زندہ رہے اور آپ نے اس کے 27 سال اس کے بعد 27 مرتبہ حج ادا کیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے بیان آپ عالم انفارمیشن چینل کہ جب وہاں جاتے تھے تو صدیقی نسبت تھی، سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھے، جب ان کو سلام پڑھا کرتے تھے تو سلام کا جواب سنا کرتے تھے وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ ساری زندگی سلام پڑھتے تھے، جواب سنتے تھے، جواب سنتے تھے۔ جب آخری مرتبہ حج کیا تو سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور جو بیٹے کہا کرتے تھے وہ نہیں کہا گیا، تو حضرت کو اسی وقت پتہ چل گیا اب مجھے لوٹ کے نہیں آنا، یہ میں آخری حج ہوں جو کر کے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ حاجی جب لوٹ کے آئیں تو آپ ان کو جا کر ملیں، محبت کا اظہار کریں، ان سے حج کے حالات پوچھیں، حسرت سے ان کا چہرہ دیکھیں۔ میں اگر بیت اللہ کو جا کے نہیں دیکھ سکا، یہ بندہ تو دیکھ کے آیا ہے نا، میں اس کو تو دیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی حج کے راستے ہموار فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار کر رہے تھے، ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں بیان آپ عالم انفارمیشن چینل سے، اور ان کے لیے وہ نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی، یہ 50 نمازیں تو ٹو مچ ہیں، آپ اللہ کے حضور جا کے عرض کریں کہ اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں، کم کر دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بار بار اللہ کی خدمت میں عرض کی، اللہ نے 50 کو 5 بنا دیا، اے میرے محبوب تیری امت 5 نمازیں ادا کرے گی، میں ان کے نامہ اعمال میں 50 نمازیں ادا کرنے کا ثواب لکھوا دوں گا۔ تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ بھائی انبیاء تو اور بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کا راستے میں بیٹھ کے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلا کر، کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تھا۔ اب اس ہم کلامی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا نہیں تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طور پر تجلی ڈالی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، مگر انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے تو میں اگر دیدار نہیں کر سکا تو میں محبوب کے راستے میں انتظار میں بیٹھتا ہوں، وہ اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ عالم انفارمیشن چینل اسی طرح فرما رہے ہیں، اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے تو جو حج کر کے لوٹیں گے
ہم ان کا ہی چہرہ دیکھیں گے. یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلایا اور حج کر کے یہ واپس آیا ہے. انشاءاللہ جب حج کے دنوں میں دعائیں مانگیں گے اور دل میں تمنا رکھیں گے اور حاجی کو محبت سے رخصت کریں گے اور واپسی پر حسرت کے ساتھ استقبال کریں گے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم مسکینوں کے لیے بھی حج کرنا آسان فرما دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیوی خامد والا مسئلہ ہے تو چھوڑنے کی تعلیم دی نا روزے نے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان 4 عبادات میں 2 عبادات اصل ہیں، ایک نماز اور ایک حج، اور باقی 2 عبادات جو ہے نا وہ ان کی مددگار ہیں. زکوٰۃ نماز کی مددگار ہے اور روزہ حج کے مددگار ہے. تو اصل نمایاں عبادات 2 بنی، ایک نماز اور ایک حج. اگر آپ غور کریں تو ان دونوں نمازوں میں اجتماعیت کا سبق ہے. نماز میں بھی اجتماعیت کا سبق ہے. 5 وقت ایک مرد اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. پھر 1 ہفتے کے بعد مسجد نہیں، محلے کے لوگ ایک جامع مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں تو بڑا مجمع کر دیا گیا. پھر سال میں 2 مرتبہ شہر کے لوگ شہری سطح کے اوپر عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوں. تو دیکھو اجتماع بڑھاتے گئے. تو نماز کا مقصد بھی اجتماعیت سکھانا تھا اور حج کا مقصد بھی اجتماعیت سکھانا ہے. حج میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، احرام باندھ کر نکل پڑتے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. وہاں حرم میں کسی ایک ملک کے بندے نہیں آتے، کسی ایک قوم اور قبیلے کے بندے نہیں آتے، پوری دنیا سے ایمان والے سمٹ سمٹ کے یہاں آتے ہیں. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں پہ. تو اجتماعیت نماز میں بھی تھی اور اجتماعیت حج نے بھی سکھائی. مگر اس میں ایک مزے کی بات ہے کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں حج کے موقع پر حج کا اجتماع اور نماز کا اجتماع اکٹھا ہو گیا. عرفات کا میدان ہے، سب لوگ احرام باندھ کے جمع ہیں. اب وقوف عرفات کرنا ہے تو شریعت نے کہا کہ دیکھو ہم نماز کے ٹائم کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تم وقوف کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. لہٰذا ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لی اور جو مغرب کی نماز تھی اس کو عشاء کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. ایک نماز کو وقت سے پہلے پڑھنے کا حکم دے دیا اور دوسری نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھنے کا حکم دے دیا. اللہ کی شان ہے، جیسا حکم دے ہم بندے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے. مگر اللہ نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ دونوں عمل آپس میں اگر تقابل کرو گے تو نماز کی اجتماعیت بڑی عبادت ہے. ہم نے حج کی عبادت کو اپنی جگہ رکھا اور نماز کو آگے پیچھے کروا دیا. اور اصل دین اسلام کا جو پیغام ہے وہ بھی اجتماعیت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ. جہاں انسان الگ الگ ہوتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے. تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ایک امت کے ہم ایک بن کر زندگی گزاریں. یہ جو بڑوں نے کہا ہے نا ایک بن کر زندگی گزارنا اور نیک بن کر زندگی گزارنا، یہ بڑی گہری بات کی گئی ہے. تو اب عبادات 4 تھیں جن میں ایک اعلیٰ عبادت نماز نکلی اور زکوٰۃ اس کے لیے معاون نکلی. دوسری اعلیٰ عبادت حج نکلی اور روزہ اس کے لیے معاون نکلا. اب یہ 2 عبادات اصل عبادات ہیں. ایک اور نقطہ بھی سمجھنے والا ہے کہ نماز کے اندر اللہ کی شان کبریائی کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اس لیے نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب مسجد میں داخل ہو تو اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا اثر ہونا چاہیے. حضرت علی عنہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، رنگ پیلا ہو جاتا تھا. کسی نے کہا حضرت بڑی بڑی جنگوں کے موقع پہ آپ نہیں گھبراتے اور مسجد میں جاتے ہوئے آپ پہ گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ فرمانے لگے تجھے پتہ ہے میں کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں. تو مومن یہ سمجھے کہ میں اس شہنشاہ حقیقی کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں، لہذا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس کے اندر عاجزی ہو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اس کے اوپر ایک غلبہ ہونا چاہیے. اس لیے نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا، اس کے ارکان کو تعدیل کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے. تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا اظہار، وہ نماز میں ہوتا ہے. اور یہ نماز اتنی ضروری کہ فرمایا اگر تم حالت جنگ میں ہو
तुम दुश्मन पे हमला कर रहे हो, दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, इस हाल में भी तुम अपनी नमाज नहीं छोड़ सकते, अदा करनी पड़ेगी। शरीयत ने तरीका बताया, कुछ लोग नमाज अदा करें, कुछ लोग दिफा करें, फिर दिफा वाले नमाज अदा करें और बाकी लोग नमाज अदा कर लें। तो आप देखो कि जब कुफ्र के साथ किताल हो रहा है, उस वक्त भी अगर नमाज को छोड़ने की इजाजत नहीं, तो फिर इससे ज्यादा अहमियत और क्या बताई जा सकती है। इसी तरह हज अल्लाह ताला ने फर्ज फरमाई, जो साहिब निसाब बंदा हो, जिंदगी में एक मर्तबा उसके ऊपर हज करना फर्ज है। हज में अल्लाह ताला की शान दिल रुबाई का इजहार है। अल्लाह ताला की जो सिफात है ना, वो दो तरह की हैं। एक अल्लाह ताला की जलाल की सिफात है और एक अल्लाह ताला की जमाल की सिफात है। वो बड़ा भी है और बहुत प्यारा भी है। तो बड़े होने की वजह से उसके जलाल का एक अंदाज है और प्यारा होने की वजह से उसके अंदर महबूबियत का भी असर है। तो अल्लाह ताला ने नमाज को अपने जलाल के इजहार के लिए बनाया और अल्लाह ने हज को अपने जमाल के इजहार के लिए बनाया। हज में क्या होता है, एक मुहिब अपने महबूब के घर की तरफ जा रहा होता है, वो छोड़ देता है सब कुछ, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। हाजी क्या करता है, सारी दुनिया, सब कारोबार, सब मीटिंग, सब काम काज, फैक्ट्री बंद करके छोड़ के किसी के हवाले करके घर से चल पड़ता है। अब जब चलता है तो भाई कहाँ जा रहे हो? जी मैं महबूब को मिलने जा रहा हूँ। तो भाई महबूब को मिलने के लिए जबान से भी तो इजहार करो ना। जी मैं कह रहा हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक का क्या माना? ए मेरे महबूब में हाजिर हाजिर खिदमत, मैं आपका हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह कोई तेरा शरीक नहीं, जैसा महबूब तू है ऐसा कोई और महबूब दुनिया में है ही नहीं। बस मैं आपके दर पे झुकने के लिए अपने घर से चल पड़ा हूँ। तो हज में अल्लाह ताला की शाने दिल रुबाई का इजहार है। अब अमूमन देखा गया है कि मेहमान बहुत सारे आने हो ना, तो उनको पहले किसी एक जगह इकट्ठा दिया जाता है और फिर उनको असल जगह पे लाया जाता है। अल्लाह ताला ने भी ऐसे किया, मेरे बंदो आ जाओ और मिना के अंदर तुम अपना क़याम कर लो। जब इकट्ठे हो जाओगे तो फिर 8 जिलहज्जा को 5 नमाज़ें मिना में अदा करना और फिर 9 जिलहज्जा की जो सुबह होगी उसको तुम मिना से चल के अराफात में इकट्ठे आ जाना। अब हाजी लोग पहले मिना में इकट्ठे होते हैं और फिर वहां से चल के अराफात में जाते हैं। और अराफात में अल्लाह ने जो इबादत हज की बनाई वो दुआ मांगना बनाई। अगर अल्लाह ताला चाहते तो 2 रकत नमाज को हज बना देते, अल्लाह के इख्तियार में था, मगर हमारे लिए मुसीबत हो जाती। कुछ लोग तो नमाज अदा कर लेते और कुछ मेरे जैसे होते जो अभी वुज़ू ही करते फिर रहे होते। बुढ़ापा है और वक्त लगता है ज्यादा वॉशरूम में, तो उनका वुज़ू ही ना होता और उनकी जमात ही रह जाती। तो इतना सफर करके जाते और वहां जाके नमाज पढ़ न सकते, उनकी तो हद चली जाती। फिर लाखों औरतें होती जो अपने घरों से इतना खर्चा करके वहां जाती और उन दिनों में उन्होंने नमाज पढ़नी ना होती, उनकी भी नमाज रह जाती, तो हज तो रह जाता। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, कोई 2 रकत नहीं पढ़ने, बस तुमने जोहर से लेके मगरिब तक का जो दरमियान का वक्त है ना, इसमें मुझसे दुआ मांगनी है। और यही जो वकूफ अरफा है, ये हज का सबसे बड़ा रुकन, रुकने आजम है। जिसने इसको अदा कर लिया, अल हज अल अरफा, उसने गोया हज को अदा कर लिया। तो वकूफ अरफा में क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं। लाखों बंदे, मुख्तलिफ कबीले हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ जबानें हैं, सब एक जगह पर इकट्ठे हैं और अल्लाह के सामने अपनी फरियादें पेश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और जैसे महबूब को अच्छा लगता है ना कि मेरा आशिक मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करे, अल्लाह को भी ये बात अच्छी लगती है। चुनाचे ये जो जिलहज्जा के 10 रातें थी, इनको हदीस पाक में अफजल अय्याम दुनिया, ये दुनिया में जितने अय्याम हैं उनमें सबसे ज्यादा अफसल ये 10 रातें होती हैं। अल्लाह ने इन 10 रातों की कुरान में कसम खाई है, वल फज्र वल लयालिन आशिर, 10 रातों की कसम खाई। ये यही 10 रातें थी जिसमें अल्लाह के उशाक एक जगह के ऊपर जमा होकर अल्लाह के सामने अपनी फरियादें पेश करते हैं। तो हज में अल्लाह ताला की शान दिलरुबाई का इजहार है और नमाज में अल्लाह ताला की शान किबरियाई का इजहार है। और ये वाकई मोहब्बत ही का ताल्लुक है कि बंदा अल्लाह के घर में जाता है और वहां जाके जो मांगता है अल्लाह उसको अता फरमाते हैं।
चुनाचे हदीस पाक में आता है कि जिस बंदे ने हज कर ली, रजा का यौमिन वलदत उम्मुहु, वो इस तरह अपने घर वापस लौटता है जैसे उस दिन पाक था जब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। पैदा होने वाले दिन जिस तरह बच्चा पाक होता है गुनाह से, ये हज करने के बाद इस तरह गुनाह से पाक होके वापस आ रहा है। इतना बुलंद मर्तबा कर दिया, इतना अजर अता कर दिया। इसलिए नबी इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने अरफा के दिन शैतान को इतना जलील होते हुए देखा कि इतना जलील होते हुए तो कहीं और नहीं देखा। या तो बदर वाले दिन शैतान को जलील होते देखा था, या फिर अरफा में जलील होते देखा। वो अपने सर में मिट्टी डालता है, चीखता है, चिल्लाता है, मेरी सालों की मेहनत जाया हो गई। और अल्लाह ताला आने वालों की हर दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को भी वहीं कबूल किया था। मैदान अरफात में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसको जबल रहमत कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे थे तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया और ये भी फरमा दिया कि मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम आपकी औलाद में से अगर कोई बंदा गुनाह कर बैठेगा और इसी जगह का आकर तौबा करेगा, मैं उसकी भी तौबा को कबूल कर लूंगा। तो वकूफ अरफा की ये नेमत है जो अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अता फरमा देते हैं। इसी हदीस पाक में आता है कि जो बंदा वकूफ अरफा करे और फिर उसके बाद ये समझे कि मेरी मगफिरत नहीं हुई, अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज होते हैं। अगर कोई सखी के दरवाजे पे जाके मांगे और फिर ये कहे जी कि मुझे कुछ ना मिला, तो सखी को गुस्सा आता है। तुम कौन हो ये कहने वाले कि मेरे दरवाजे से कोई बंदा खाली जा सकता है। अगर दुनिया का सखी अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं जाने देता, अल्लाह ताला तो अहकमुल हाकिमीन है, वो तो बादशाहों के भी शहनशाह हैं, वो भी अपने दरबार में से किसी को खाली नहीं जाने देते। बंदा दुआएं मांगते हैं, अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। अच्छा, इतना काफी था कि गए और वहां पर दुआ मांग ली, वकूफ अरफा हो गया। फरमाया नहीं, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो तुमने सिर्फ मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया है। एक मेरा दुश्मन भी है, अब उस दुश्मन के साथ तुम बेजारी का इजहार भी करते जाओ। या अल्लाह कैसे करे? अरफात से वापस मिना में आओ, अब 3 दिन मिना में रहो और 3 जगह पर शैतान के पिलर बने हुए हैं, जाओ और उनको कंकरियां मारो। ये जो कंकरियां मारना है ये शैतान से बेजारी का इजहार है, बरात है। ऐ अल्लाह, हम इस मरदूद दुश्मन को कंकरियां मार रहे हैं और हम आपके साथ मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं। हदीस मुबारका में है कि शैतान को हर कंकरी मारने पर इतना बड़ा गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं, अगर वो माफ ना होता इस बंदे के लिए यकीनन जहन्नम में जाने का सबब बन जाता। इतना बड़ा गुनाह एक कंकरी मारने पे माफ होता है। अब 3 दिन में ऊपर नीचे तकरीबन 70 कंकरियां मारनी होती हैं। इसका मतलब यह है कि 70 बड़े बड़े गुनाह कंकरियों के मारने से माफ हो जाते हैं। अल्लाह हमने शैतान को कंकरियां मार के इजहार कर दिया कि आपसे हम मोहब्बत करते हैं। हमने मैदान अरफात में दामन फैला के दुआएं मांग के ये बात पूरी कर दी थी और अब आके हमने आपके दुश्मन से अपनी बेजारी और दुश्मनी का इजहार कर दिया। अल्लाह, ये आपका भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। ए अल्लाह, और क्या करें? फरमाया देखो, एक और भी दुश्मन है, वो है तुम्हारा नफ्स। अब उस नफ्स की ख्वाहिशात पे भी छुरी फेरो। या अल्लाह, इसका तरीका क्या है? मेरे बंदो, एक जानवर कुर्बान करो। तुम जाहिर में जानवर के गले पे छुरी फेर रहे होगे, मगर दिल में ये नियत करना कि हम अपने नफ्स पर छुरी फेर रहे हैं और नफ्स की तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं। अब जब कुर्बानी भी कर ली, अल्लाह फरमाते हैं अब तुमने मोहब्बत का कामिल इजहार कर दिया, अब आओ मेरे दीदार के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल रुबा हूं ना, मेरे अंदर शान दिल रुबाई है, महबूबियत है। अब आओ और क्या करो? तवाफ ज़ियारत करो। तवाफ ज़ियारत का मतलब ऐसा तवाफ जिसमें बंदे को अल्लाह ताला की तजल्लियात की ज़ियारत नसीब होती है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। हम अंधे लोग हैं, बातरी तौर पे हम क्या देखेंगे तजल्लियात को, लेकिन जो अहले दिल होते हैं अल्लाह उनको उस मौके पे अपनी तजल्लियात दिखा देते हैं। तो ये गोया हज जो था ये असल में अल्लाह का दीदार करना था दुनिया में, अल्लाह के चेहरे का दीदार नहीं, अल्लाह की तजल्लियात का दीदार करना था। चुनाचे हज के 2 बड़े रुकन हैं, एक वकूफ अरफा और दूसरा तवाफ ज़ियारत। जिस बंदे ने ये 2 अदा कर लिए उसने गोया हज अदा कर लिया। अब ये वापस आए
اپنے ملک کی طرف، اپنے گھر کی طرف، تو بخشا بخشایا واپس لوٹ آئے گا۔ تو دین اسلام کے 5 پلر ہیں۔ کلمہ کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہے، اللہ کی توحید، نبی اسلام کی رسالت اور شریعت کی حقانیت کی تصدیق کرنا، زبان سے کہنا اور دل سے گواہی دینا، یہ کلمہ ہے۔ باقی 4 پلر جو ہیں وہ عبادات ہیں۔ ان 4 میں سے اصل عبادات 2 ہیں۔ ایک عبادت ہے نماز، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے لیے معاون عبادت ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے دل سے مال کی محبت کو کم کرنا، دنیا کی محبت کو کم کرنا، اور دنیا کی محبت کم ہونے سے پھر نماز کے اندر خیالات کم ہو جاتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ معاون بنتی ہے نماز کی۔ اور دوسری بڑی عبادت حج تھی، اور حج کے لیے معاون عبادت بنی روزہ۔ روزے میں بھی ہم خواہشات چھوڑ دیتے ہیں، کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، بیوی سے ملنا جلنا چھوڑو، روزہ اس کو کہتے ہیں۔ اور حج میں بھی اللہ نے چھڑوایا، گھر چھوڑو، لباس چھوڑو، بچے چھوڑو، وطن چھوڑو، کام چھوڑو، سب چھوڑ دو، آؤ میرے گھر کی طرف۔ چنانچہ سب چل پڑتے ہیں۔ ایک جگہ میقات آتی ہے، فرمایا یہ جو تم نے پہنے ہوئے تھے کپڑے یہ بھی چھوڑ دو، زیب و زینت بھی چھوڑ دو، اور پابندیاں لگا دی، تم بال نہیں کاٹ سکتے، تم ناخن نہیں کاٹ سکتے، اس لیے کہ تم عاشق ہو، اور عاشق کو ظاہری زیب و زینت کا نہیں مسئلہ ہوتا، وہ تو اللہ کے عشق میں بے حال ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے، میرے محبوب، میرے محبوب، میرے محبوب۔ اللہ ہم کیسے پکاریں؟ فرمایا تم پکارو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو مومن لبیک کہتا کہتا اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، اور حج کر کے پھر گھر کو واپس آتا ہے۔ اب جب یہ حج کرنے کے لیے نکلا تھا تو شریعت نے حاجی کو حکم دیا کہ تم حج کرنے جا رہے ہو، رشتہ داروں کے گھر جاؤ، دوستوں کے گھر جاؤ، اور ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، سب کو منا کے جاؤ۔ جب حج کر کے واپس آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو کہا دیکھو بھائی یہ حج کر کے آ رہا ہے، اب اس کا درجہ اتنا بڑھ گیا کہ تم اپنے گھر سے نکل کے راستے میں استقبال کرو حاجی کا۔ تو لوگوں کو حاجی کا استقبال کرنے کا حکم ہے۔ ایک حدیث پاک میں جو بندہ حج کرتا ہے اگر وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو حج کے 4 مہینے بعد تک اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو دیکھو اس محبوب کے گھر کا دیدار کیا تو کیا سوغات لے کے یہ واپس آیا۔ اس لیے نبی اسلام کے پاس کوئی بندہ آتا تھا، اے اللہ کے وسلم مجھے رزق کی تنگی ہے، نبی اسلام فرماتے تھے حج عمرہ زیادہ کرو۔ حج عمرہ زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آج لوگ اپنی نظر سے سوچتے ہیں اور جی فلاں بندہ حج پہ کیوں چلا گیا، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتا۔ بھئی ہاں غریب کو دے دیتے، لیکن ہمیں بھی اپنی بیٹری چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سال میں ایک ہی تو موقع ہوتا ہے اللہ کے گھر جانے کا، دعائیں مانگنے کا۔ ہم جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے، اور اللہ اس سے رزق میں برکت دیتے ہیں، اور وہ رزق ہم پھر غریبوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے، کرتے ہیں۔ تمہیں صرف یہی نظر آ رہا ہے، تمہیں اگر تفصیل کا پتہ چلے تو حیران ہو جاؤ کہ جو حج پہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پر کتنا صدقہ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر کتنا صدقہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر سال اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ذی الحجہ کے مہینے میں بہت غمزدہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور ہر وقت توجہ اللہ رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے ایک ٹھنڈی آ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے کہ ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں، معلوم نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں اس وقت بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہوگا، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ دل تڑپتا تھا کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا، جسم گھر میں ہوتا تھا اور دل حجاج کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا۔ دل کہہ رہا ہوتا تھا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ اے اللہ کل آپ کے در پر آپ کے عاشق اکٹھے ہوں گے،
मैदान अराफात में इजाजत हो तो मैं भी उन आशिकों में आके शामिल हो जाऊं। तो ये एक ऐसी इबादत है कि जिसकी तमन्ना हर मोमिन के दिल में फितरी तौर पे होती है। अमीर हो या गरीब हो, आलिम हो या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक के दिल में तमन्ना होती है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगी में बार बार अपने घर का दीदार अता फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की कबूलियत वाली हाजिरी अल्लाह बार बार नसीब फरमाए। मगर हज पर जाने से पहले इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके अपने दिल को माँ सिवा से खाली करके सफर के लिए निकले। ये हसरत रह गई पहले से हज करना न सीखा था, कफन बरदोश जा पहुंचे मगर मरना न सीखा था। ये दीवाने अगर पहले से कुछ होशियार हो जाते, हरम में बन के मोहरम साहिब असरार हो जाते, हरम में एहराम बांध के साहिब असरार बन जाते अगर ये सब गुनाहों से तौबा कर लेते। नबी इस्लाम जब हज पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ इस जगह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकबीर पढ़ते हुए हज के लिए जा रहे हैं। रास्ते में जहां जहां से जो अंबिया गुजरे थे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लम को वो झलक दिखा दी, वो मंजर दिखा दिया। आज वीडियो देखते हैं ना आप कि जी ये वीडियो है फलां मौके की, अल्लाह ने वो वीडियो संभाल के रखी हुई थी, अपने महबूब को दिखा दी कि देखो ये मेरे चाहने वाले मूसा अलैहिस्सलाम यूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मेरे घर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखो ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ये देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ये देखो आदम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैंने मुख्तलिफ अंबिया को हज पे जाते हुए तलबिया पढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ने आंखों से कशफन दिखा दिया। इसके लिए दुआएं मांगे और जब किसी हाजी को रुखसत करने का मौका आए तो खूब उसको देखें, आंसू बहाए कि ये खुश नसीब है जो हज के सफर के लिए जा रहा है। मैं हज तो नहीं कर पाया मगर जब ये वापस आएगा तो मैं हाजी को आकर देखूंगा। हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि शुरू में मेरे ऊपर तंगी के हालात थे तो मैं हज पे नहीं जा सकता था मगर मैं हाजी कैंप चला जाता था और जो हुज्जाज रुखसत हो रहे होते थे मैं उनको आंसुओं से अलविदा करता था और अल्लाह से दुआएं मांगता था। फिर अल्लाह ने हमारे शेख के लिए भी हरम के रास्ते खोल दिए। हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में नबी इस्लाम की ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल मालिक हमें मिलने नहीं आते। अर्ज किया, है अल्लाह के हबीब सल्लम दिल तो बड़ा चाहता है, मेरे पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है कि मैं आ सकूं। तो जब ये कहा तो नबी इस्लाम ने ख्वाब में फरमाया, अच्छा हम कह देंगे, अच्छा हम कह देंगे। फिर उसके बाद हर साल जब हज का मौका आता कहीं ना कहीं से हजरत को हज की दावत मिलती कि जी हम टिकट बनवा देते हैं, खर्चा करते हैं, आप जाएं हज करके आएं। जिंदगी के 27 साल हजरत जिंदा रहे और आपने उसके 27 साल उसके बाद 27 मर्तबा हज अदा किया। उनके हालात जिंदगी में लिखा है कि जब वहां जाते थे तो सिद्दीकी निस्बत थी, सैयदना सिद्दीक उनकी औलाद में से थे। जब उनको सलाम पढ़ा करते थे तो सलाम का जवाब सुना करते थे, वालेकुम अस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे वालेकुम अस्सलाम। सारी जिंदगी सलाम पढ़ते थे, जवाब सुनते थे, जवाब सुनते थे। जब आखिरी मर्तबा हज किया तो सैयदना सिद्दीक की तरफ से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम, और जो बेटे कहा करते थे वो नहीं कहा गया। तो हजरत को उसी वक्त पता चल गया अब मुझे लौट के नहीं आना, ये मैं आखिरी हज हूँ जो करके अपने रब के पास चला जाऊंगा। हाजी जब लौट के आए तो आप उनको जाकर मिलें, मोहब्बत का इजहार करें, उनसे हज के हालात पूछें, हसरत से उनका चेहरा देखें। मैं अगर बैतुल्लाह को जाके नहीं देख सका, ये बंदा तो देख के आया है ना, मैं इसको तो देख सकता हूँ। इस तरह अल्लाह ताला आपके लिए भी हज के रास्ते हमवार फरमा देंगे। नबी इस्लाम जब मिराज पर तशरीफ ले गए तो आप जब मिराज से वापस तशरीफ लाए तो हदीस पाक में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में इंतजार कर रहे थे। मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको कोई तोहफा दिया? नबी इस्लाम ने फरमाया, मुझे 50 नमाजों का तोहफा मिला। अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत पर चंद नमाजें फर्ज थी और उनके लिए वो नमाजें पढ़नी भी मुश्किल हो गई थी। ये 50 नमाजें तो टू मच हैं,